اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کا جو اصل سوال ہے، وہ ساتھ ساتھ چلا بھی ہے، آپ نے پہلے بھی اسے کور کیا ہے۔ مزید یہ کہ جو بائبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کی زبانی بھی آپ ذرا اس پہ روشنی ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا جناب یحییٰ علیہ السلام سے کہ آپ وہ نبی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہ نبی یا ان نبی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ نبی کون ہے، ان کا ذکر کس نبی نے کیا ہے؟ تو ان کا ذکر جو ہے، اس وہ نبی کا ذکر جو پرانا عہد نامہ ہے، پرانے عہد نامے کی جو پہلی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے توریت۔ ٹھیک ہو گیا۔ توریت 5 کتب پر مشتمل ہے، پیدائش، اس کے بعد خروج، ٹھیک ہے، احبار، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں صحیح۔ ان کو پینٹنٹینچ بھی کہتے ہیں کہ توریت کی 5 کتابیں صحیح ہے۔ تو ان میں جو 5ویں کتاب ہے، 5ویں کتاب کا نام ہے استثناء۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اس وہ نبی کا ذکر ہے۔ صحیح، آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ٹھیک ہے، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے کہنے کو کہوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سبحان اللہ، قرآن والی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، اچھا۔ تو یہ پوری میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ استثناء باب 18 اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 کہ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا تیری مانند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیش گوئی آگے بھی بہت آگے جاتی ہے، لیکن میں اس کو یہاں تک بیان کروں گا جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور زیادہ ریلیٹڈ ہے، ورنہ جو آگے 2-3 آیات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن یہ بالکل واضح انداز میں ہے کہ میں اس میں جو کچھ نازل کروں گا اس کے، یعنی کہ وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، منہ میں ڈالوں گا، اور جو میں کہوں گا وہی وہ کہیں گے۔ تو یہ تو واضح طور پہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا ترتیب سے بیان کرتا ہوں، ضرور کریں کہ تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا ہے اور سامنے سننے والے بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے، صحیح۔ اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ یہ اگر میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں تو بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد ہے بنی اسماعیل۔ صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام۔ بائبل کے مطابق ان کے 5 اور بھی بیٹے تھے، لیکن اسلامی تاریخ کے مطابق یہ 2 ہی ہیں۔ ایک اور بیوی تھی تیسری جناب کتورہ، ان سے ان کے 5 بیٹے تھے۔ یہ خیر بائبل کی تاریخ ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق ان کے 2 بیٹے تھے، اور جناب اسحاق کے بیٹے کا نام ہے جناب یعقوب، انہی کا نام ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے لیے لفظ یہودی بھی اڈاپٹ کیا تھا۔ صحیح۔ تو بنی اسماعیل جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت پوری بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے اے موسیٰ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ نبی وہی ان سے کہے گا جو میں اسے کہنے کو کہوں گا۔ صحیح ہے۔ اور جو کوئی بھی اس نبی کی باتوں کو جو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ مانے گا تو میں اس سے حساب لوں۔ اب اس میں پہلی جو تعین کی بات ہے کہ بھائی کون ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ جو مسیحی بھائی ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھائیوں سے مراد خود بنی اسرائیل ہے۔ صحیح ہو گیا۔ جبکہ مسلمانوں کو شروع سے یہی دعویٰ رہا ہے کہ یہاں بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل کو ایز اے ہول مکمل طور پر مخاطب کر دیا گیا ہے، اور ایک جب گروہ کا مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی، تو اس سے مراد وہ نہیں رہتا، وہ ان کے کوئی خارج والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو بنی اسماعیل کے علاوہ بنی اسرائیل کا اور کوئی بھائی نہیں ہے جی۔ تو یہاں سے اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل اور آگے ان کی لڑکی اور ان کی اولاد، اور انہی میں سے پہلی حضور علیہ السلام کی پیش گوئی، یہ سب سے پہلی ہے بائبل میں۔ صحیح ہے۔ تو انہی میں سے اور بڑی واضح ہے، بہت واضح انداز، بس اس کو تھوڑے سے جو نا تعصب کی عینک اتار کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ کیونکہ جب ایک گروہ کو مخاطب کر دیا جاتا ہے صحیح ہے کہ آپ کے یہ بھائی، تو اس کا مطلب ہے وہ خارج ہو گیا، وہ گروہ نہیں رہا، اس میں سے خارج ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے جو بھائی ہیں وہ ہیں بنی اسماعیل، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 بھائی تھے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ تو پہلی جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ یہ کلیئر ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ یہاں سے عیسائی بھائی جو ہیں ان یہ بھی ختم نبوت کی غلطہ ہے ایک، وہ بھی یہاں سے دور ہو جاتا ہے، صحیح، کہ وہ بنی اسرائیل سے نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ بنی اسماعیل سے آئے گا۔ دوسری اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ ہے تیری مانند۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ تیری مانند، ٹھیک ہے، تیری مثل ہوگا، تیری طرح کا ہوگا۔
اب اس میں بھی جو ہے ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ کی مانند تھے. صحیح ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں بنی اسرائیل سے تھے, دونوں صاحب معجزات تھے اور دونوں نبی تھے, صحیح, لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں, انہی کی طرح, لہٰذا یہ انہی کے بارے میں پیش گوئی. اچھا, جبکہ اگر ہم اس کو کھول کر دیکھیں تو کائنات میں فقط ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں صرف موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں. ضرور ضرور. کہ پہلی جو مماثلت ہے کہ دونوں جو ہیں وہ شرعی نبی ہیں, ایسے نبی ہیں جن کو شریعت دی گئی. ٹھیک ہے, کتاب نازل کی, کتاب ان کو دی گئی جو کہ شریعت پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ شریعت پر مشتمل تھی, اس میں حدود و قیود, اوامر و نواہی اور نماز کے احکامات, عبادت کے احکامات, یہ ساری کی چیزیں, سزائیں, اخلاص, ہر چیز کا درس اس میں موجود. صحیح ہو گیا. این اسی طرح قرآن مجید بھی اسی طرح. صحیح, تمام مکمل اور کامل کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان. سبحان اللہ. جبکہ اگر آپ انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں, جس کو ہمارے عیسائی بھائی انجیل کہتے ہیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے خالی ہے. صحیح ہے. انجیل میں فقط واقعات بیان ہوئے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے, اور جو مختلف ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے جو مختلف کلیساؤں کو خط لکھے ہیں اس میں فقط وہ ہیں. صحیح ہے, خطوط کا ذکر کیا گیا. توریت کی مانند ہرگز نہیں ہے. اور ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موجودہ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں, جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. صحیح. یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب توریت اور صحائف انبیاء کا دور ختم ہو جائے گا اور ایک اور کتاب کا دور شروع ہوگا. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی میں تصدیق بھی کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے نبی ہیں جن کو شریعت دی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نبی ہیں جن کو شریعت دی گئی. دوسری مماثلت اگر آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بھی والدین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد محترم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر پیدا کیا تھا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا مکہ سے مدینہ, اور جناب موسیٰ کو بھی مدیان کی طرف ہجرت کے لیے مجبور کیا. نام میں بھی کتنی مماثلت ہے, وہاں پر مدینہ کی طرف گیا, یہ مدیان کی طرف, نام بھی ملتے جلتے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم نبی تھے, ان کی شریعت نافذ تھی, وہ سزائیں جاری کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح تھے, وہ ایک حاکم نبی تھے, انہوں نے سزائیں جاری کی اور احکامات نافذ کر کے دکھائے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع نہیں مل سکا. بلکہ ایک اور مماثلت دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی پردہ فرما گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے, اور عیسائی بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے. بس فرق یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ڈائریکٹ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں, جبکہ مسیحی بھائی یہ مانتے ہیں کہ وہ 3 دن کے لیے مر گئے تھے, پھر تیسرے دن زندہ ہو گئے تھے. تو آج تک زندہ ہے, آج تک زندہ ہے, آسمانوں پہ زندہ ہے. یہاں ہم ان کے ساتھ میں ابھی چھوٹی سی بریک کے پاس جاتا ہوں, اور اس کے بعد دوبارہ انبیاء کی زبانی بائبل کے اندر پیارے آقا نعمت, آقا رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں آپ کی آمد سے متعلق ہیں, ان پہ مزید روشنی ڈالیں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے روح اسلام.